بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جمعہ ویکلی اسپیشل دعا کریں گے آپ سبھی کے لیے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کہ اس کے آمین سے ہی یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی تقدیر بدل جائے۔ تو چلے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری ریکویسٹ ہے کہ جس کسی نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس دعا کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اے اللہ، تو وہ معبود برحق ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تیرا ہی ہے۔ کون ہے جو تیری اجازت کے بغیر کسی سے اس کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے تو سب جانتا ہے، تجھے سب معلوم ہے، اور ہم اس کی معلومات میں سے کسی بھی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر تو چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ تیری ہی تمام بادشاہی ہے اور تیرا ہی علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور تجھے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ تو بڑا عالی رتبہ اور بڑا جلیل القدر ہے۔ یا اللہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی قول بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ سبحان اللہ۔ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔ اے اللہ، میں ان نعمتوں میں سے مانگتی ہوں جو تیرے پاس ہے، اور اپنے فضل کی ہم پر بارش کر، اور اپنی رحمت ہم پر پھیلا دے، اور اپنی برکتیں ہم پر نازل کر دے۔ اے اللہ، اس جمعہ کے صدقے آپ ہم کو کافی ہیں ہمارے دین کے لیے۔ اے اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں ہماری کل فکروں کے لیے۔ اے اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم پر زیادتی کرے۔ اے اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو ہم سے حسد کرے۔ اے اللہ، آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لیے جو دھوکا اور فریب دے ہمیں برائی کے ساتھ۔ اے اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں موت کے وقت۔ اے اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں قبر میں سوال کے وقت۔ اے اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں میزان کے پاس۔ اے اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں پل صراط کے پاس۔ اے اللہ، آپ ہمیں کافی ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے آپ ہی پر توکل کیا اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں ہمارے کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، اور ہمارے ناکردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا، تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہم تیرے اسی نبی آخر الزمان کے امتی ہیں۔ ہم سے رحم کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں علم شناسی عطا فرما، ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا، ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل شامل حال نہ ہو تو ہم کسی قابل بھی نہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جو لوگ مغضوب ہوئے، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اے مالک دو جہاں، ہمیں تقدیر کی برائی سے بچا۔ اے اللہ، دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ، ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے مالک، ہمارے دلوں میں عشقی مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ، مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے مالک دو جہاں، ہم کو حلال مال و منال عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے مولا، ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، عشق اور فسق سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو بہت محبت کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو زندگی کی ہر نعمت عطا کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مالک دو جہاں، ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچانا۔ اے اللہ، ہمارے نامۂ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرمانا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا۔ اے اللہ، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہماری عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
اے اللہ پاک ہمیں نفس اور شیطان کے شر اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم میں شرم و حیا کو زندہ فرما، بے شرمیوں بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما، ہم مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے ہم پر حقوق ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا جو کوئی بھی اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنی دعا لکھ رہا ہے، اے مولا کریم ان کی تمام تر مشکلات کو حل فرما، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا نصیب فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں سے ہمیں بچا اور اپنے رسول کے طور طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے میرے مالک اپنے فضل سے ہمیں پرہیزگاری اور تقوی عطا فرما اور بددینی سے بچائے رکھ۔ اے مولا جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مالک جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و دائمہ عطا فرما۔ اے میرے مالک جو لوگ قرضدار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مجبور ہیں یا حاجت مند ہیں ان کی مجبوریوں اور حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما۔ اے میرے مالک ہم نے سنا ہے کہ جو بندے تیرا کلمہ گو ہیں اگر وہ گنہگار بھی ہوئے تو وہ اپنی سزا کو پا کر جنتوں تک پہنچ جائیں گے۔ اے مولا کامیابی تو اسی میں ہے کہ جہنم کی آگ ہم کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ اے مولا ہمیں یہ کامیابی نصیب فرما کہ ہم کو جہنم کی آگ چھو کر بھی نہ گزرے اور ہم مرنے کے بعد سیدھا جنتوں میں چلے جائیں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ایمان اور اسلام پر ہمیں زندہ رکھ اور ایمان اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے نفسوں کو ایسا بنا دے کہ ہم گناہ ہی نہ کریں۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں تجھ سے مانگی ان میں ہمارا حصہ بھی مقدر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پکا اور پاک امتی بنا دے، ہمیں پکا سچا اور پاک امتی بنا۔ اے اللہ نفس کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مختار رب ہمیں ایک لقمے کے برابر بھی دنیا کے حوالے نہ فرما۔ اے مولا ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار و مطیع بنا۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ پاک تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج کے اس مبارک دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ ہم سب کی آمین کے صدقے سے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے مولا، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے ماں باپ
ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم کر۔ اے اللہ تو اپنے اور اپنے حبیب کی رحمت کے سائے میں ہمیں ہمیشہ جگہ عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں وہ طاقت نہ دے کہ جس سے ہم دوسروں کو کمزور سمجھیں۔ اے اللہ ہمیں وہ دولت نہ دے کہ جس کی خاطر ہم لوگوں کو غریب سمجھیں۔ ہمیں وہ علم نہ دے کہ جس سے ہم اپنے ہی سینوں تک چھپا کر رکھیں۔ اے اللہ ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے۔ اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکے اور ہم سب برابر ہو جائیں۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے مولا کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا مولا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکے گا؟ جسے ہمیشہ ہی تیری رحمت اور تیری پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا اللہ، یا الہی، ہمارے حالوں پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا رحمان و رحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ اے مولا، تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ اے مولا، قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ لے، بے شک تجھ سے بہتر کوئی عیبوں کو چھپانے والا نہیں۔ اے اللہ پاک، یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ اے اللہ، ہماری ہر مشکلات کو آسان فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس جمعہ کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، بشمول میرے والد صاحب، اے رب دو جہاں، اے رب کعبہ، تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے باغ بنا دے۔ ان کی قبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی قبر کو روشن اور کشادہ کر دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری نصیب فرما۔ اے اللہ، عالم برزخ میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو علیین میں شامل فرما دے۔ اے مولا، ان کے تمام گناہوں کو بخش کے ان کی زیادہ سے زیادہ مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے مولا، ان کے درجات بلند فرما۔ مرتے وقت ہماری زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری رکھ۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے مولا، ہمیں اس آنے والے رمضان کی نعمتیں اور انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور کرم کی بارش فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اس رمضان میں لیلۃ القدر نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اس رمضان میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم اتنی نیکیاں کریں کہ اپنے نیکیوں کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے اور جنت الفردوس کے حقدار بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں اس آنے والے رمضان میں قیام کرنے کی، روزہ رکھنے کی اور اچھی طرح سے تیری عبادت کرنے کی، تیرا شکر کرنے کی، تیرا ذکر کرنے کی اور صدقہ و خیرات زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، کینہ، برائی، جھگڑا و فساد اور تہمت تراشی سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگ دستی،
خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بزرگان دین اور علماء کرام کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ ہم سے رحم و کرم اور عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کے ساتھ ساتھ رزق کی وسعت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان اور منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو حج عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حق پر چلنے اور حق کی حمایت کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں کی بلائی ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، جھوٹ، جھگڑے اور فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا۔ یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا۔ ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا۔ ہمیں محبت کرنے والا بنا۔ یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا۔ ہمیں دعا کرنے والا بنا۔ ہمیں انصاف کرنے والا بنا۔ یا رب ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ اے مالک و مختار رب ہمارے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور نیکیوں بری لمبی عمر عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ اور جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں وفات پا چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو پر نور کر دے۔ اے اللہ ہمیں بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو۔ ہمیں بچا ایسی مصروفیات سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو۔ ہمیں بچا ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو۔ ہمیں بچا ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔ اے اللہ ہمیں بچا ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم نے تیری طرف لوٹ آنا ہے، اور جو تو نے دیا اور جو ہم سے لیا اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے ہم اس پر راضی ہیں۔ بس مولا تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھنا جسے اٹھانے کی ہم میں سخت نہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ان کی زندگی میں ان سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جو معافی کے لائق نہ ہو۔ تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف فرما، اور کسی بھی حالت میں انہیں دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو اس دعا کو سن رہا ہے ان سب کے دل کی تمام مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ پاک جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا یا نیچے کامنٹ باکس میں جو بھی اپنی دعا لکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تو ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان سب کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو عافیت والا روزگار عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل بیرا لیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چینل کو دیکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اسے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اسے بری نظر، برے لوگوں اور برے اعمال پھیلانے سے بچا، اس سے شرک و بدعت اور کفر سے بچا، برے عقیدے کو پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو ترقی اور کامیابی کی سیڑھی چڑھا۔ اے اللہ اسے دنیا کے چپے چپے تک پہنچا اور تیرے تمام بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، تیری قربت کا ذریعہ بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔